بے داغ کنواری۔ مقدسہ مریم وہ بے داغ، ہوشیار اور سمجھدار کنواری ہے جس کی وفاداری قابل تقلید اور معصومیت قابل تعریف ہے۔ وہ خدا کی محبت کا روشن مینار اور اس کی رحمت کا عظیم شاہکار ہے۔ وہ ہر زمانے میں انمول ہے کیونکہ یہ اس کی پیشن گوئی ہے کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام قدوس ہے۔ فاطمہ کی مقدسہ مریم۔ خاتون فاطمہ کو پاک روزری کی خاتون فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ 13 مئی 1917 کو مقدسہ مریم 3 چرواہوں پر ظاہر ہوئی۔ مقدسہ مریم 13 مئی سے 13 اکتوبر تک 6 بار فاطمہ کے مقام پر چرواہوں پر ظاہر ہوتی رہی۔ یہ پہلی جنگ عظیم کا دور تھا جب پرتگال کے شہر فاطمہ میں قتل و غارت اور ناانصافی کا راج تھا۔ مقدسہ مریم نے ظاہر ہو کر وعدہ کیا کہ امن ہوگا اور بہت سی روحوں کو وہ جنت میں لے کر جائیں گی، اور یہ بھی کہا کہ امن عالم کے حصول کے لیے ہر روز روزری پڑھیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے لیے مقدسہ مریم کی روزری ایک ایسی خوراک جو ہر روز نہ پڑھی جائے تو روحانی بھوک نہ مٹتی ہے نہ تسلی ہی ہوتی ہے۔ ہماری تمام ریاضتیں اور عبادتیں اعلیٰ اور افضل ہیں، لیکن روزری ایک مسلسل عمل ہے جو توانائی کا منبع اور تبدیلیوں کا مظہر ہے۔ ویلکنی کی مقدسہ مریم۔ انڈیا کے ایک شہر ویلکنی میں ایک گوالا بچہ تھا جو ہر روز ایک بڑی حویلی کے امیر آدمی کو دودھ بیچتا تھا۔ یہ راستہ جنگل سے گزر کر جاتا تھا۔ ایک دن پیاس بجھانے کے لیے وہ راستے میں رکا اور آنے والے دریا سے پانی پینے لگا۔ پانی پینے کے بعد آنکھیں موندی اور درخت سے ٹیک لگائی اور سستانے لگا تو اسے ایک عورت کی آواز سنائی دی جو ایک چھوٹے بچے کو گود میں اٹھائے اس کی بھوک مٹانے کے لیے گوالا بچے سے دودھ مانگ رہی تھی۔ بچے نے سوچا کہ اگر میں نے دودھ اس عورت کو دے دیا تو وہ امیر آدمی مجھے مارنے لگے گا، لیکن اس کی یہ سوچ ہی رہ گئی اور اس نے دودھ دے دیا۔ چھوٹے بچے نے سارے برتن کا دودھ پیا اور مسکرانے لگا۔ اسی دوران امیر آدمی کے بچے کے دودھ کے تقاضے سے رونے پر دروازے کے کئی چکر لگا چکا۔ گوالے بچے کے آتے ہی امیر آدمی کی ڈانٹ شروع ہو گئی اور خالی برتن نے اس کے غصے کو اور بھڑکا دیا، جو کہ مار پیٹ کی وجہ بن گیا۔ بچے کو مارتے مارتے اس آدمی کا دھیان خالی برتن کی طرف گیا تو اس کی حیرانی دیدہ زیب خالی برتن میں سے دودھ نکلتا جا رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں، گلی اور پورا فرش دودھ سے بھر گیا۔ امیر آدمی نے گوالا بچے سے پوچھا
کہ تم نے دودھ کس جگہ اور کس عورت کو دیا؟ تو وہ بچہ اس آدمی کو لے کر دریا کے پاس گیا، جہاں اس امیر آدمی نے بھی مقدسہ مریم کو دیکھا۔ اب یہ مقام مقدسہ مریم کی زیارت بن گیا۔ لوگ وہاں عقیدت سے دعائیں مانگنے جاتے ہیں، اور آج بھی وہاں بہت سے معجزے ہوتے ہیں۔ امید کی مقدسہ مریم۔ 17 جنوری 1871 فرانس میں جنگ کے دوران مایوسی کے عالم میں ایک نئی امید بنی، اس لیے انہیں امید کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ سردیوں کی رات میں یوجین نامی ایک بچہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یکایک بہت حیران ہوا کہ پورا آسمان تو ستاروں سے بھرا تھا، لیکن ایک جگہ خالی تھی، جہاں اچانک ایک 18 سے 20 سالہ خوبصورت لڑکی نیلے رنگ کا ستاروں سے بھرا لباس پہنے اور اسی رنگ کے جوتے پہنے تھی۔ سر پر سنہری تاج اور آدھی پیشانی ویل سے ڈھکی تھی۔ وہ زمین کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یوجین کو دیکھ کر اس کا بھائی جوزف بھی آیا، اور اس کے بعد 20 منٹ میں کچھ بچے اور گاؤں کے 60 لوگ جمع ہو گئے۔ ایک عورت نے چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا، جو مقدسہ مریم کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور خوشی سے تالیاں بجائیں۔ مقدسہ مریم نے سب کے ساتھ مل کر روزری کی عبادت کی۔ یوجین نے بتایا کہ مقدسہ مریم پوری روزری کے دوران مسکراتی رہی۔ لوردس کی مقدسہ مریم۔ 1889 میں مقدسہ مریم 18ویں مرتبہ برنادت پر ظاہر ہوئی۔ ان کا ظہور ایک غار میں چمکدار روشنی کے ساتھ ہوا۔ سفید لباس پہنے ہوئے، ان کی کمر پر نیلا پٹکا اور پاؤں میں سنہری گلاب تھا۔ ان کے داہنے بازو پر سنہری دانوں والی سفید روزری لٹکی ہوئی تھی۔ مقدسہ مریم نے برنادت کے ساتھ مل کر روزری پڑھی اور اس سے کہا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور روزری پڑھے۔ روزری کا ایک ایک دانہ بدی کی دیکھی اور اندیکھی قوتوں کے خلاف جوابی کارروائی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گوادالوپ کی مقدسہ مریم۔ دسمبر 1531 میکسیکو کے شہر گوادالوپ میں یون تیاگو نامی ایک چرواہا رہتا تھا، جو بھیڑ بکریاں چرا کر گزر بسر کرتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ ناگ دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، اور ہر سال لاکھوں لوگوں کو تلواروں سے قتل کر کے ان کے خون سے قربانی چڑھائی جاتی تھی۔ یہ جشن 4 دن تک جاری رہتا تھا۔ ایک دن جون تیاگو بکریاں چرا رہا تھا کہ اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو پھولوں کے اوپر اسے مقدسہ مریم نظر آئی۔ مقدسہ مریم نے چرواہے کو کہا
کہ اپنے کاہن کو جا کر ملو اور کہو کہ اس جگہ پر ایک چرچ بناؤ۔ وہ چرواہا اسی وقت کاہن کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ تو کاہن نے کہا کہ اگر تم پر ظاہر ہوئی ہیں تو اس کا کوئی نشان بتاؤ۔ چرواہے نے عقیدت سے چنے ہوئے وہ پھول دکھائے جس پر مقدسہ مریم کا ظہور ہوا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ بت پرستی چھوڑ کر یسوع اور مقدسہ مریم کو ماننا شروع ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 50 سال تک وہ تصویر ویسے ہی نظر آئی۔ مقدسہ مریم نے کہا کہ ڈرو نہیں، میں خدا کی ماں ہوں جو انسانوں کی نجات کے لیے آیا ہے۔ بیورین کی مقدسہ مریم۔ نومبر 1932 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران مقدسہ مریم یورپ کے مختلف علاقوں میں ظاہر ہوئیں۔ مقدسہ مریم بیلجیم کے شہر بیورین میں سنہرے دل کے ساتھ ظاہر ہوئیں۔ یہ مقدسہ مریم سنہرے دل کی مقدسہ مریم کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک ہی مقام پر 33 بار ظاہر ہوئیں۔ سب سے پہلے ان کو 5 بچوں نے دیکھا۔ ان کے کپڑوں میں ان کا سنہرا دل چمک رہا تھا۔ بازو کھولے وہ بچوں کو دیکھ کر مسکرائیں اور کہا، میں ہمیشہ بچوں کی حفاظت کرتی ہوں اور ان کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دعا کرے اور خدا کی رحمت کا تجربہ کرے، اور یہ بھی کہا کہ اس جگہ ایک چرچ بنانا۔ مقدسہ مریم نے بچوں پر یہ راز بھی ظاہر کیے کہ وہ گناہ گاروں کو تبدیلی کا موقع بھی دیں گی۔ وہ خدا کی ماں اور آسمان کی ملکہ ہیں، اور بچوں سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ کیا تم میرے بیٹے سے پیار کرتے ہو؟ تو قربانی کرنا سیکھ لو۔ کارمل کی مقدسہ مریم۔ مقدس سائمن سٹوک جو کہ کارمل کے سردار اعلیٰ تھے، انہوں نے اپنی جماعت کی بہتری کے لیے سخت جدوجہد کی، جس کے لیے انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مقدسہ مریم سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ انہوں نے مقدسہ مریم سے دعا کی کہ اپنے بیٹے یسوع مسیح سے سفارش کرے کہ ہماری مشکلات میں ہماری مدد کرے۔ انہی حالات میں کارمل کی مقدسہ مریم 16 جنوری 1291 میں کیمبرج انگلینڈ میں مقدس سائمن سٹوک پر ظاہر ہوئی اور اسے ایک اسکیپولر تحفے میں دیا اور کہا، جو کوئی بھی اسے پہنے گا اسے مقدسہ مریم کی خاص برکات ملے گی اور مرتے وقت اس کا سہارا بنے گی اور اس کی حفاظت کریں گی۔ آج اسکیپولر کی عقیدت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ مقدس سائمن سٹوک ہمیں مقدسہ مریم کی سفارشات پر پختہ یقین رکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ روزری کی مقدسہ مریم۔ 1995 میں لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت روزری کی عبادت کر رہی تھی۔ اسی دوران مقدسہ مریم ان پر ظاہر ہوئیں اور کہا
جب تم روزری کی عبادت کرتے ہو تو تم اپنے آسمانی باپ، اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح اور مجھے بہت زیادہ خوشی دیتے ہو۔ ایسے کرنے سے تم اپنے لیے خزانہ جمع کرتے ہو اور روزری تمہیں شیطان سے بچاتی ہے۔ مقدسہ مریم نے یہ بھی کہا کہ روزری پڑھنے سے تم اپنے دلوں کی گندگی کو صاف کرتے ہو اور آسمان پر خدا کے پاس اپنا گھر بناتے ہو۔ تم جتنا پاکیزہ زندگی گزارنا شروع کرو گے اتنا ہی آخرت تمہارے لیے آسان ہوگی۔ مقدسہ مریم یہ منہ کے بول ہیں، جتنے بھی دن میں ایک بار آسلام مریم پڑھتے ہو تو مجھے گلاب کا ایک پھول نظر کرتے ہیں، اور یوں بار بار کرنے سے روزری مکمل ہو جاتی ہے اور گلابوں کے پھول کا تاج بن جاتا ہے۔ مسٹیکل روز کی مقدسہ مریم 1947 میں اٹلی کے شہر مونٹیچیلو ایک نرس پر پہلی بار ظاہر ہوئی۔ وہ بہت اداس تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، سینے میں 3 تلواریں گڑی تھیں۔ مقدسہ مریم نے بتایا کہ میں خاص طور پر مذہبی رہنماؤں کے لیے آئی ہوں۔ جب دوسری دفعہ اس پر ظاہر ہوئی تو مقدسہ مریم کے سینے میں تلواریں نہیں بلکہ 3 پھول تھے، سفید، سرخ اور سنہری۔ ان پھولوں میں سفید پھول دعا، سرخ قربانی اور سنہری صبت کی علامت سمجھا گیا۔ مقدسہ مریم نے یہ خواہش ظاہر کی اور خاص کر 13 جولائی کو مقدسہ مریم نے یہ بھی کہا کہ میں 8 دسمبر کو دوبارہ چرچ میں ظاہر ہوں گی اور وہ فضل کا وقت ہوگا۔ ان کے ظہور کے وقت اس جگہ ایک بڑا معجزہ رہنما ہوا۔ ایک لڑکا پولیو اور ایک لڑکی ٹی بی کے مریض سے شفا پا گئی۔ مقدسہ مریم نے 13 اکتوبر کو اجتماعی دعا کا دن قرار دیا۔